اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں CMM لیکچرز۔ میں امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم بیٹا سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی جو نیو بک 2022 اس کے مطابق لیکچرز کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 جاری ہے اور ہم اس وقت پیج نمبر 22 پر ہے، صفحہ نمبر 22، اور ہمارا موضوع ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں 1956 کے آئین کو دیکھا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ لیٹس اسٹارٹ اگین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ بیٹا 1956 کا آئین کون سا تھا؟ یہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا۔ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں بنا، وہ صرف 2 سال 7 ماہ چلا۔ ایوب خان جو آرمی چیف تھے، انہوں نے حکومت سنبھال لی، ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا، یعنی پہلی فوجی حکومت قائم کی ایوب خان نے، فوج اقتدار میں آ گئی، آئین کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایوب خان نے پھر ملک کے لیے دوسرا آئین تیار کیا، کیونکہ وہ تو توڑ دیا تھا پہلا 1962 میں، یہ ایوب خان کا آئین تھا۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ 1956 کا آئین بیٹا پارلیمانی تھا، اس میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم تھا۔ پارلیمنٹری آئین کس کو کہتے ہیں؟ جس میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہو۔ لیکن 62 کا آئین صدارتی تھا، جس کو انگلش میں پریزیڈنشل کہہ لے۔ 62 کے آئین میں وزیر اعظم تھا ہی نہیں، سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس تھے؟ صدر کے پاس تھے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، 56 کا آئین وفاقی پارلیمانی ہے، 1962 کا آئین وفاقی صدارتی ہے۔ لیکن پاکستان کا موجودہ 1973 کا آئین بھی وفاقی پارلیمانی ہے۔ فی الحال ہم 1962 کا آئین دیکھ رہے ہیں، تو صدارتی آئین تھا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ تو تعارف ہوا، باقاعدہ سلائیڈز کی طرف آتے ہیں جو آپ کو ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے پوائنٹ، صفحہ نمبر 22۔ صدر جنرل ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے دستوری کمیشن قائم کیا، یعنی یہ کمیشن بنایا جن کو ڈیوٹی دی کہ پاکستان کے لیے نیا آئین بنائیں، اپنی ریکمنڈیشن دیں کہ ملک کے لیے کون سا سسٹم بہتر ہے اور کیسے بہتر ہے۔ کمیشن نے اپنی سفارشات یعنی ریکمنڈیشن 1961 کو پیش کی ہیں، کس کو؟ صدر پاکستان، خیر صدر تو نہیں اس وقت تھے، جنرل ایوب خان جو آرمی چیف تھے یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کو اپنی ریکمنڈیشن 1961 میں پیش کی۔ اب دیکھیں یہ کمیشن کس نے بنایا تھا؟ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے ہی کمیشن بنایا تھا، لیکن اپنے ہی بنائے ہوئے کمیشن کی ریکمنڈیشنز کو بہت زیادہ چینج کر دیا، یعنی جو کمیشن نے سفارشات پیش کی تھیں، صدر نے ان میں بہت ساری تبدیلیاں کر دیں، ترامیم کر دیں۔ اور وہ ترامیم کس نوعیت کی تھیں؟ وہ ترامیم بیٹا یہ تھیں کہ سارے کے سارے اختیارات صدر کو دے دیے گئے، کیونکہ ایوب خان صدر بننا چاہ رہے تھے۔ تو اپنے ہی کمیشن کی سفارشات کو چینج کیا، تمام اختیارات صدر کو دے دیے گئے۔ تو بیٹا کہتے ہیں کہ جو 62 کا آئین ہے نا، یہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح ہے۔ فیصل آباد بیٹا جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ساری بازاریں ہیں، 12 بازاریں، اور ہر بازار گھنٹہ گھر پہ ختم ہوتی ہے۔ اب کسی بازار سے آئیں، کسی بھی بازار سے آئیں، آپ کو سامنے گھنٹہ گھر نظر آتا ہے۔ تو کہا جاتا تھا کہ 62 کا آئین ہے، یہ گھنٹہ گھر کی طرح ہے، جس میں سارے اختیارات صدر کو حاصل ہے۔ تو بہرحال صدر نے بیٹا اپنے ہی بنائے ہوئے کمیشن کی ریکمنڈیشنز کو چینج کیا اور سارے اختیارات صدر کو دے دیے، اور یوں ایک نیا آئین نافذ کیا گیا 8 جون 1962 کو۔ یہ کون سا آئین تھا بیٹا؟ جو صدر ایوب خان نے بنایا، اور یہ ابھی آپ کو بتایا صدارتی آئین تھا۔ اب ہم یہ ایوب خان کے بنائے ہوئے 1962 کے صدارتی آئین کی کوئی اہم شکست دیکھتے ہیں آپ کی بک کے مطابق۔ تو سب سے پہلے بتایا گیا کہ 1962 کا آئین تحریری تھا، جو 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ جس طرح بیٹا ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان کے تینوں آئین ریٹن فارم میں ہی ہیں، وربل نہیں ہے۔ دفعات بیٹا جس کو انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کی بک میں پوائنٹس ہوتے ہیں نا، 1 2 3 4 5، تو ایسے بیٹا جو قانون کی کتابوں میں پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو سیکشن کہتے ہیں، جو قانون کے ہوتے ہیں سیکشن ہوتے ہیں، سیکشن 1 2 3۔ لیکن جو آئین کے ہوتے ہیں اس کو بیٹا سیکشن نہیں، آرٹیکل کہتے ہیں۔ آئین کی جو نمبرنگ ہے
اس کو اردو میں دفات کہیں گے، انگلش میں آرٹیکل کہیں گے۔ تو جو جنرل لا عوام کے لیے ہوتے ہیں اس کے سیکشنز ہوتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن جس کے تحت ملک ریاست چلائی جاتی ہے یعنی آئین، اس کی دفات ہوتی ہیں۔ تو 1962 کے آئین میں بیٹا 250 دفات ہیں، 5 گوشوارے ہیں۔ گوشوارے جس کو آپ شیڈول یا اسکیجول کہتے ہیں، فہرستیں ہوتی ہیں نا، تو آئین کے اینڈ پر 5 فہرستیں بھی شامل کی گئیں۔ تو انٹروڈکشن کیا ہوا، آئین جو 62 کا ایوب خان کا تھا 250 دفات ہے اور اینڈ پر 5 گوشوارے بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ آپ کو پہلے بتایا بیٹا، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں وفاق کس کو کہتے ہیں، جس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور ہر یونٹ یعنی صوبے کی اپنی اپنی حکومت بھی ہو تو وفاقی ہوتا ہے۔ تو 73 کا 62 کا آئین وفاقی تھا اور اس میں دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی تھی۔ 1962 میں بیٹا ایسٹ پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے یہ ہمارا حصہ تھا، ایسٹ پاکستان تھا۔ پاکستان 2 حصوں پہ مشتمل تھا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، تو دونوں کو برابر نمائندگی دی گئی۔ کس طرح دی گئی یہ بھی دیکھ لیں، یعنی وفاقی اسمبلی میں جو کل ارکان کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، 156، یعنی یہ طے کیا گیا کہ اسمبلی میں 156 ارکان ہوں گے اور ان 156 میں سے جو آدھے ہوں گے وہ مغربی پاکستان سے ہوں گے، ویسٹ پاکستان یعنی موجودہ پاکستان، اور جو آدھے ہوں گے ایسٹ پاکستان سے ہوں گے۔ یعنی 156 کو آدھا کر لیں تو آدھے مغربی پاکستان، آدھے مشرقی پاکستان۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسمبلی میں کم از کم 6 خواتین ضرور ہوں گی نمائندگی کے لیے، اور وہ 6 بھی کس طرح سے ہوں گی، آدھی مغربی پاکستان سے، آدھی مشرقی پاکستان سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ آگے چلیں تو جو آپ کو بیٹا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ 62 کا آئین صدارتی تھا۔ 1956 کا آئین پارلیمانی تھا جس میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے، لیکن 1962 میں صدارتی آئین کا تجربہ کیا گیا جو برے طریقے سے ناکام بھی ہوا، لیکن بہرحال 1962 کا آئین صدارتی آئین تھا، پریزیڈنشل تھا، یعنی اس میں 62 کے آئین میں وزیر اعظم تھا ہی نہیں، صرف صدر تھا اور سارے اختیارات صدر کے پاس تھے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ صدر کا انتخاب کیسے ہوگا، صدر کا چناؤ کیسے ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں۔ صدر کو بیٹا ڈائریکٹ عوام منتخب نہیں کرتی تھی۔ 1962 کے آئین کے تحت صدر کا چناؤ عوام نہیں کرے گی ڈائریکٹ، بلکہ کیا ہوگا، ایوب خان نے بیٹا ایک سسٹم متعارف کرایا جس کو بی ڈی سسٹم کہتے تھے۔ بی ڈی اسٹینڈ فار دا بیسک ڈیموکریسی، اردو میں آپ کہیں گے بنیادی جمہوریتوں کا نظام، انگلش میں کہیں گے بیسک ڈیموکریسی، بی ڈی سسٹم۔ آپ یہ سمپل کونسلر سمجھ لیں، آپ جانتے ہیں نا بلدیاتی الیکشن میں کونسلرز ہوتے ہیں، لیکن اب ہم کونسلرز کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین کے تحت ان کو بی ڈی ممبرز کہا جاتا تھا۔ تو پورے ملک سے کونسلرز کا انتخاب کیا گیا، کتنے، 1,20,000۔ ٹھیک ہے جی، یعنی عوام نے کن کو انتخاب کیا، کونسلرز کا 1,20,000، اور پھر ان کونسلرز نے کس کا انتخاب کیا، صدر پاکستان کا۔ یعنی 1962 کے آئین کے تحت صدر کا ڈائریکٹ انتخاب نہیں ہوا، بی ڈی ممبران کو منتخب کیا گیا، پہلے عوام نے منتخب کیا اور پھر انہوں نے صدر کا چناؤ کیا۔ تو اب بیٹا صدر کا چناؤ کس نے کیا، بی ڈی ممبران نے، تو ان کو کہا گیا الیکٹوریل کالج۔ یعنی صدر کا انتخاب کون کرے گا، صدر کا انتخابی ادارہ کون سا ہوگا، وہ ہوگا الیکٹوریل کالج 5 سال کے لیے، اور الیکٹورل کالج کن پر مشتمل ہوگا، بی ڈی ممبران پر۔ ٹھیک ہے جی، تو انہی بی ڈی ممبران نے صدر کا چناؤ کیا تھا۔ بیٹا آپ کی بک میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے صدر پاکستان کے لیے چناؤ میں جو ایوب خان تھے ان کے مقابلے میں کون کھڑی ہوئی تھیں، قائد اعظم کی مشیرہ فاطمہ جناح۔ مقابلہ تھا فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان میں۔ لیکن اس سے میں نے بھی بتایا کہ ووٹ عوام نے تو دینے نہیں تھے، ووٹ دینے تھے بی ڈی ممبران نے 1,20,000، تو ان کو ایوب خان نے ساتھ ملایا، ان کو پیسے کا لالچ دے کر، اقتدار کا لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر۔ دیکھیں عوام کروڑوں میں ہوتی ہے، آپ کروڑوں عوام کو بلیک میل نہیں کر سکتے، کروڑوں عوام کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔
کروڑوں عوام کو لالچ نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ ایوب خان نے عوام سے ووٹ لیے ہی نہیں. انہوں نے بی ڈی ممبرز کا انتخاب کیا. اب 1,20,000 کو ٹریپ کرنا آسان ہے, کروڑوں کی عوام ٹریپ نہیں ہو سکتی, 1,20,000 کو آسان ہے. تو پریشر سے, کہیں لالچ سے, کہیں دھمکی سے ایوب نے ووٹ لیے, اور یوں بیٹا فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کامیاب قرار پائے. ان کو صدر منتخب کیا. کس نے؟ الیکٹورل کالج نے. اور آپ کو بھی بتایا یہ کالج کیا تھا, یہ دراصل انتخابی ادارہ تھا جو بی ڈی ممبران پر مشتمل تھا. اب بی ڈی ممبران بھی آپ کو بتایا کہ 1,20,000 تھے, اور ان کی ڈویژن بھی کیسے تھی کہ وہی 1,20,000 میں سے آدھے ایسٹ پاکستان سے ہوں گے, آدھے ویسٹ پاکستان سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ڈویژن ہو گئی. نیکسٹ پوائنٹ پر چلیں, پوائنٹ نمبر 4. اس میں کہا گیا, پوائنٹ نمبر 4 کے مطابق آ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات بھی شامل کی. عوام کو بھی تو خوش کرنا تھا نا. وہ ایوب خان نے جو آئین بنایا بیٹا, اس کے اندر اسلامی دفعات بھی شامل کی گئیں. کیا کیا اسلامی دفعات شامل کی گئی 1962 کے آئین میں, یہ بھی دیکھ لیں. بتایا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگا, حکومت بیٹا اللہ کی ہوگی. دیکھیے یہ کائنات اللہ نے بنائی, اللہ جب تک چاہے گا یہ کائنات رہے گی, جب اللہ چاہے گا کائنات ختم کر دے گا تو حکم ہوگا اللہ کا. تو 1962, یہ ویسے 1956 کے آئین میں بات تھی, 62 میں بھی تھی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا. تو عوام جو ہوں گے وہ کیا ہوگا, وہ اقتدار کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر. لہٰذا عوامی نمائندے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اختیار استعمال کریں گے, لیکن قرآن و سنت کے حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات 56 کے آئین میں بھی تھی اور 62 کے آئین میں بھی تھی. 62 کے آئین میں بیٹا یہ بھی لکھ دیا گیا کہ صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا, کیونکہ بیٹا اسلامی ملک ہے تو یہاں کا صدر مسلمان ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں پوائنٹ نمبر 5. 1962 کے آئین کی خصوصیات دیکھ رہے ہیں بیٹا, اس کا 5واں پوائنٹ دیکھیے. عدلیہ آزاد ہوگی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پر مشتمل ہوگی. ہم نے بیٹا 56 کے آئین میں بھی دیکھا کہ عدلیہ گورنمنٹ سے آزاد ہوتی ہے. اگر عدلیہ گورنمنٹ کے انڈر کر دی جائے تو پھر آپ دیکھیں وہ حکومت کے خلاف فیصلے کیسے سنائے گی, کیونکہ تو گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو ہمیشہ عدلیہ کو آزاد رکھا جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ رکھا جاتا ہے, تاکہ وہ کھل کر بغیر کسی پریشر کے فیصلے کر سکے. تو 62 کے آئین میں بھی کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہوگی, اور کیا ہوگی, ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہوگی, اور صوبوں کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب ججوں کا تقرر کون کرے گا, خود صدر پاکستان. ہم نے بیٹا ابھی آپ کو بتایا کہ 1962 کے آئین کے تحت سارے اختیارات صدر کے پاس تھے, تو ججوں کا تقرر صدر پاکستان کریں گے. 62 کے آئین میں عمر بھی بتا دی گئی کہ جو سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی 65 سال, وہ 65 سال میں ریٹائر ہوگا, اور جو ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی وہ 60 سال ہوگی. سپریم کورٹ 65 سال, ہائی کورٹ 60 سال. اچھا ذہن میں رکھیں کہ عام بیٹا جو سرکاری ملازم ہوتا ہے نا, اس کی ریٹائرمنٹ کی مدت 60 سال ہوتی ہے. عام ملازمت 60 سال میں ریٹائر ہوگا, لیکن ہائی کورٹ کا جج 62 سال میں, سپریم کورٹ کا 65 سال میں. تو اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان کی زیادہ کیوں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ عام ملازم تو 18 سال میں جاب پہ لگ جاتا ہے نا, لیکن جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے وہ بیٹا سینئر لوگوں کو بنایا جاتا ہے, یعنی پہلے ہی ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے. ان کی عمر کیونکہ آلریڈی زیادہ ہوتی ہے, وہ سینئر وکیل ہوتے ہیں, اسی لیے بیٹا ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی زیادہ رکھی گئی. ہائی کورٹ کے جج کی 62 سال, سپریم کورٹ کی 65 سال. کس کے مطابق؟ آئین 1973 کے مطابق. آگے چلے بیٹا, آئین 1973 کا جو 6واں پوائنٹ ہے, عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. یعنی 62 کے آئین میں بھی شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل تھے, اگرچہ کم تھے. ذہن میں رکھے کم تھے. یہ آپ کو پتا ہو کہ سب سے زیادہ بنیادی حقوق 73 کے آئین میں دیے گئے, 63 میں 62 میں تھے لیکن کم تھے. اور بیٹا آخری اہم پوائنٹ 1962 کے آئین کا
کہ اس میں بھی اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا. کیوں بیٹا؟ اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، ایسٹ پاکستان ہمارا حصہ تھا اور ایسٹ پاکستان میں بنگالی زبان بولی جاتی ہے، لہذا اردو اور بنگالی دونوں پاکستان کی قومی زبانیں قرار پائیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہم نے اب تک دیکھے ہیں 1962 کی آئین کی اہم خصوصیات. سارا تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اہم خصوصیات دیکھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کا آئین کتنا عرصہ چلا اور کیسے منسوخ ہوا. جس طرح بیٹا پہلے پڑھ چکے ہیں، 1956 کا آئین جو 9 سال کی کوششوں میں تھا، صرف 2.5 سال چلا تھا، ایوب خان نے توڑ دیا. ایوب خان نے جو 62 کا آئین بنایا یہ بھی تقریباً 6 سال چلا اور اس کو توڑ دیا گیا. تو یہ پوائنٹس دیکھتے ہیں. صدر ایوب نے بیٹا تقریباً 10 سال حکومت کی پاکستان پہ، ملک پہ، لیکن 10 سال بعد کیا ہوا؟ ان کے خلاف تحریک شروع، ان کو ریزائن کرنا پڑا، جانا پڑا. یاد رکھیں بیٹا، جمہوریت میں کبھی بھی فوجی حکومت کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. فوج کا کام ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، حکومت کرنا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، فوجی حکومت بیٹا نہیں ہونی چاہیے، سمجھ لیں. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے دور میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے. ایوب خان کی فوجی حکومت تھی. آپ کے ملک میں جو انڈسٹری لگی، جو بڑی بڑی اور صنعتی طور پر جتنی بھی ترقی ہوئی وہ ایوب خان کے دور میں. آپ کی کراچی اسٹیل مل ایوب خان کے دور میں بنی. اور سب سے بڑی بات بیٹا، پاکستان کے جو 2 بڑے ڈیم ہیں، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، دونوں ہی ایوب خان کے دور میں بنے. اس کے بعد کسی نے ڈیم بنایا ہی نہیں. اب دیکھیں پاکستان میں پانی کی کمی کیوں ہے، ہمیں کیوں مسائل کرتے ہیں؟ ڈیم نہیں ہے. اگر ڈیمز کیا ہوتا ہے؟ جہاں پانی آپ سٹور کرتے ہیں. اگر ڈیم ہو تو ہم کیا کریں؟ بارشوں کا پانی سٹور کر لیں، ملک میں پانی کی کمی نہ ہو. لیکن صرف ایوب خان نے 2 ڈیم بنائے، اس کے بعد بنے ہی نہیں ڈیمز. تو یہ حقیقت ہے کہ ایوب خان کے دور میں کافی حد تک صنعتی ترقی ہوئی، اگرچہ ان کی فوجی حکومت تھی، صنعتی ترقی ملک میں ہوئی. لیکن بیٹا یہ بھی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ جمہوریت میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، فوج کی حکومت نہیں ہوتی. تو ایوب خان نے جمہوریت کو ختم کیا، پہلا مارشل لا لگایا. آپ نے بیٹا بھی دیکھا کہ 10 سال حکومت کی، اس کے بعد ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، عوامی تحریک چلی کہ یہ استعفیٰ دیں، ریزائن کریں. بڑی شدید تحریک چلی، اتنی شدید تحریک چلی کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے. اور اس وقت بیٹا اختیارات استعمال کر کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. اور اختیارات کس کے پاس تھے؟ صدر کے پاس. سارے اختیارات صدر کے پاس تھے. ٹھیک ہے جی. تو جب عوام کا بہت پریشر پڑا تو بیٹا ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا. ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا، جانا پڑا. لیکن جاتے جاتے ایوب خان نے ایک اور غلطی کی. ان کو چاہیے تھا الیکشن کرواتے، عوام کو حکومت دے کر چلے جاتے، یعنی جمہوریت بحال کر کے جاتے. لیکن ایوب خان نے کیا کیا؟ جاتے جاتے پھر فوج کو حکومت دے دی. یعنی ملک میں پہلی فوجی حکومت بھی ایوب خان کی تھی، مارشل لا لگایا. لیکن جب گئے تو بجائے کہ عوام کو اقتدار منتقل کرتے، جاتے جاتے پھر فوجی حکومت قائم کر گئے. یعنی جاتے جاتے اس وقت کے بیٹا جو آرمی چیف تھے جنرل یحییٰ خان، ان کو حکومت دے گئے. اور جنرل یحییٰ خان نے کیا کیا؟ ملک میں دوبارہ مارشل لگا دیا. پہلا مارشل تو خود ایوب خان نے ہی لگایا تھا. اور جب ایوب خان گئے اور آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو حکومت دے گئے تو انہوں نے مارشل لگا دیا دوسری مرتبہ. اور کیا کیا؟ جو ایوب خان کا 1962 کا بنایا ہوا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا. پہلا آئین 1956 میں بنا تھا تو اس کو ایوب خان نے منسوخ کیا تھا. دوسرا آئین 1962 میں ایوب خان نے بنایا تو اس کو کس نے منسوخ کر دیا؟ یحییٰ خان نے. یحییٰ خان نے بیٹا آ کے حکومت توڑ دی، آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں نئے الیکشن کا اعلان کر دیا. تو یوں بیٹا 1962 کا آئین جو ایوب خان نے بنایا تھا، جو صدارتی آئین تھا، وہ تقریباً 6 سال چلا اور یحییٰ خان نے اس کو توڑ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھی 1962 کے آئین کی خصوصیات. یہ بیٹا چیپٹر مکمل ہوا. اس کے بعد بیٹا جب یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے دوبارہ الیکشن کروائی 1970 میں، جس کے رزلٹ میں ایسٹ پاکستان سے عوامی لیگ جیتی، ویسٹ پاکستان سے پیپل پارٹی جیتی. زیادہ سیٹیں عوامی لیگ کی تھی. ان کا حق تھا ان کو حکومت دی جاتی، لیکن ان کو حکومت نہیں دی گئی. ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ جو اکثریت حاصل کر چکی تھی، حکومت نہیں دی گئی. رزلٹ یہ نکلا
انہوں نے اپنا ملک ہی الگ کر لیا، پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان دو حصے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریتی جماعت کو حکومت نہیں ملی۔ تو بیٹا ہمارا نیکسٹ لیکچر یہی ہوگا، مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے اسباب اور اثرات۔ 1962 کے آئین کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، بہت سی نئی چیزیں بھی اس کے میں آپ کے لیے ہوں گی۔ میں نے کوشش کیا ہے کہ بک سے بھی پڑھاؤں، ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کروں۔ اور بیٹا جو ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لیکچر سمجھ آئے، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے، تو دوستوں کے ساتھ لیکچر شیئر ضرور کیا کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں بیٹا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔